تاریخ حدیث کانفرنس میں بحمد اللہ آپ تمام نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تاریخ حدیث کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا صحیح رشتہ جوڑ کر بتایا ہے۔ آپ بعد نماز عصر سے بہترین عناوین، منکرین حدیث کا انجام، مقام حدیث ائمہ کی نظر میں، سیرت امام بخاری، دور صحابہ میں حدیث کا مقام، ایسے بہترین عناوین کو سنتے رہے، لیکن ایک فاضل مقرر جو ہم اور آپ بہت ہی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی تاریخ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے فاضل مقرر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ حدیث میں ہمیں ایسی باتوں کو پیش فرمائیں جو ہمارے لیے ہماری آخری سانس تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و تولا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہو کر آپ کے اندر تاریخ حدیث کا اتنا زیادہ شغف اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی حقانیت کبھی چھپ نہیں سکتی، آپ کے سامنے عیا ہو کر رہے گی، اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ نے گلبرگہ کے شہر کے اندر حدیث کے بنیاد پر بہت سا ایسا کارنامہ انجام دیا جو لوگ جو حدیث سے ناواقف تھے وہ حدیث کے قریب آتے گئے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے یعنی بن گئے۔ اور ویسے ہی آپ اس وقت الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کرنول کے مبلغ رہتے ہوئے جگہ بہ جگہ آپ کے خطابات ہونے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کولار میں جمعہ کے دن آپ کا معاشرت پر بہترین خطاب رہا، اور کل مسجد تقویٰ میں مساجد کی اہمیت پر ایک ولولہ انگیز خطاب رہا، اور آج انشاءاللہ تاریخ حدیث کے عنوان پر آپ کا خطاب ہوگا، اس سے ہم اور سامعین یقیناً مستفید ہوں گے۔ الہ العالمین آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ The angle of this should be changed. It directly comes into my eyes. The angle should be changed. That's السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اس مبارک محفل میں موجود معزز علماء کرام، امت مسلمہ کی آبرو
نوجوانان اسلام، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج مجھے تاریخ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ موضوع بہت ہی اہم اور بے حد سنجیدہ ہے۔ غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، اور اجمال کو تفصیل سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں لائیں۔ الفاظ حدیث یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ امام حاکم اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہیں ہوگے نہیں ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنتی، دوسرے میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے ناٹ، ایک ہے نیور، یا لن، نیور کے معنی میں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز کبھی نہیں یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر آ جائیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہی دونوں چیزیں ہماری اسلامی زندگی کا محور ہیں۔